بڑا انجوائے کر رہے تھے ہارون صاحب مریم صاحب کے شارٹس جب میں چلا رہا تھا, آپ مسکرا رہے تھے, ابھی بھی ہنس رہے ہیں آپ ہارون صاحب. مطلب کہ آپ نے کہا نا کہ سر جوڑ لیے ہیں جی, تو مجھے احمد ندیم قاسمی کا شعر یاد آیا ارشاد. کہ آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو, لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں. واہ واہ واہ. بات یہ ہے کہ بس وہ مس کر چکے, سچویشن کو ٹھیک ریڈ نہیں کیا. پی ڈی ایم نے, اپوزیشن کی پارٹی جب حکومت میں ہیں, جی, نواز شریف صاحب چاہتے تھے اس وقت الیکشن ہو جائیں جب عمران خان صاحب پہ عدم اعتماد کیا گیا, جس کا بندوبست کیا گیا, اور اب تو کوئی چھپاتا بھی نہیں, یہاں تک کہہ دیا کہ ان کی وجہ سے ملک خطرے میں تھا. اب تو ملک بڑا خوشحال ہے نا جی, اب تو چیزوں کی قیمتیں اسٹیبل ہیں, اب تو کوئی اپنا خطرہ لاحق نہیں ہے, نہ کوئی دہشت گردی ہے. تو اس وقت اگر الیکشن ہو جاتے, دیکھیے انسان اپنی خواہشات کے ہاتھوں مارا جاتا ہے اس وقت. آج کل وہ بہت تکاثر, ہاں کثرت, وہ تو مفہوم, خیر وہ زیادہ اگر وسیع مفہوم میں اگر بات کریں پھر تو وہی ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت کی آرزو نے تمہیں ہلاک کر دیا, تمہیں تباہ, اصل میں یہ ہے تباہ کرنا, یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے, یہاں تک کہ تم اپنی قبروں تک جا پہنچے, حتی زرتم المقابر. بات یہ ہے کہ اس وقت وہ نواز شریف صاحب تو چاہتے تھے الیکشن ہو جائیں اور جیت سکتے تھے. اس وقت وہ الیکشن کافی سٹرانگ پاسبلٹی تھی, اگرچہ عمران خان صاحب بھی کوئی کمزور حریف نہیں تھے. اس وقت ایک تو بے چینی ان کو لگی شہباز شریف صاحب کو, آج کل بہت کوستے ہیں وہ ان کو, نواز شریف صاحب وہاں سے جو ہمارے جن دوستوں کا رابطہ وہ کہتے ہیں کہ کوستے ہیں وہ زیادہ. تو خیر مولانا فضل الرحمان کو اور زرداری صاحب کہ حکومت کیوں بنائی, کیا ہمیں آنکھ مروا دیے, وہ کہتے ہیں مروا دیا, صحیح, کیونکہ وہ پنجابی بولتے ہیں, اصل میں اردو بھی بول رہے ہیں تو پنجابی بولتے ہیں, اور بھائی سے بھی ظاہر ہے ناخوش ہیں, لیکن پھنس گئے, کچھ کر نہیں سکتے. ابھی سچویشن ایسی ہے, دیکھیے نا کہ وہ ہار جائیں گے, وہ ذہنی مریض ہے, اور 2-3 وہ جج ہیں یہ, اور باقی سارے لوگ ہیں. جسٹس, میں آپ کو پوری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, جسٹس فائز عیسیٰ آ جائیں گے تو ان کا کوئی خواب پورا نہیں ہوگا. یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ تو اس کا حصہ ہیں عدلیہ کا, یعنی عدالتی نظام کا, آپ کو زیادہ پتہ ہے. جج جو ہے وہ کوئی نہال ہاشمی تو نہیں بن سکتا, جج تو جج ہوتا ہے. صحیح, جج یہ ایک فل بیچ بن جائے تو کیا وہ یہ کہے گا الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ بس بات تو بالکل سادہ ہے, ٹھیک, کہ 60 دن میں الیکشن ہونے ہیں, اور بالکل سادہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے. جو کہتے تھے نا, اپنے بعض نام نہیں میں لینا چاہتا, انہوں نے کہا کہ جی میں دیکھوں گا کیسے الیکشن ہوگا, تو آپ دیکھیں گے. آپ کو لگتا ہے 14 مئی کو الیکشن ہو جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے ہو جائے گا؟ فرض کیجئے نہ ہو تو اس کے کچھ عرصے بعد ہوگا, تو ان کی اور تباہی ہوگی. دیکھیے نا آپ حقائق سے, وہ ایک پرانی نثری نظم ہے کہ ایک شب کی تاریکی میں چند الو اداس بیٹھے تھے, ایک کہنے لگا کہ رات لمبی ہے, دوسرا کہنے لگا کہ چھوٹی ہے, تیسرا کہنے لگا یارو رات چھوٹی ہو کہ لمبی ہو, صبح کو نمودار ہونا ہے اور ہم سب کو اندھا ہونا ہے. واہ, ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ آپ حقائق کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ صحیح ہے جی, کہ جی اپنا عمران خان نامقبول ہے. عمران خان اگر نامقبول ہے تو بھائی جلدی الیکشن کراؤ. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. ہارون صاحب جی, کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ میاں صاحب, ادروائز تو پہلے خبر آ رہی تھی ذرائع کی طرف سے کہ میاں نواز شریف صاحب رمضان کا آخری عشرہ سعودی عربیہ میں گزاریں گے, شاہی مہمان ہوں گے, اور اس کے بعد وہ پاکستان کی سرزمین کا رخ کریں گے, جہاں پہ وہ توقعات ان کی یہ ہیں کہ جیسے وہ لینڈ کریں گے تو ان کا ایک پراتفاق استقبال ہوگا, ایک جم غفیر لوگوں کا آیا ہوگا ان کو ریسیو کرنے کے لیے. لیکن ابھی میرے ذرائع کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو ایک خدشہ ہے کہ جس لیول کا استقبال وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ان کو نہیں مل سکتا عمران خان کی پاپولیرٹی کو. تو ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب نہ آئیں, وہ کہیں کہ ذرا بہتر کرو حالات, مقبولیت بہتر کرو. نواز شریف نے واپس آنا ہے, جب نواز شریف واپس آئے گا تو یہاں پہ عوام کا ایک جم غفیر ہونا چاہیے.
جو اس کا استقبال کرے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ خود مطلب کہ حالات پیدا کرتا ہے اپنی لیڈرشپ کوالٹیز سے, یا وہ کہتا ہے کہ پہلے حالات پیدا کرو تو پھر میں آؤں گا. یہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, اس پہ بھی ضرور کامنٹ کر دیجیے گا. لیکن آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں, میاں صاحب واپس آ رہے ہیں جلد پاکستان؟ نہیں, میں تو پتہ نہیں کیا, لیکن بہرحال میاں صاحب اگر آئیں گے تو غلطی کریں گے. جب آپ اپنا آخری کارڈ استعمال کرنا ہو تو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. میاں نواز شریف آخری کارڈ ہے نون لیگ کا. دیکھیے حکومت تو بہت ان پاپولر ہو گئی. 3-4 مہینے پہلے 79% لوگوں نے کہہ دیا تھا, پھر بعد میں اس میں کچھ شاید اضافہ بھی ہوا کہ شہباز شریف ملک نہیں چلا سکتے. اور دیکھیے پورا جو قبائلی علاقہ صرف وزیرستان نہیں, وہ اس وقت دہشت گردوں کی زد میں ہے, اور وہ ہر کہیں سے بالکل اسی طرح بھتہ لے رہے ہیں جیسے کبھی لے رہے تھے, اور سارے آپ کے کیے کرائے پر پانی پھر رہا ہے. ساری توجہ تو دوسری چیزوں کی طرف ہے, اور دنیا میں جو مالی حالات ہیں اس پہ کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب اور متحدہ امارات اور امریکہ تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی, اور چینیوں نے بھی اشارہ دیا کہ اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. مشاہد صاحب نے تو بیان بھی دے دیا چین کے دورے کے بعد کہ چینی قیادت جو ہے وہ پریشان ہے, مایوس ہے صورتحال سے. تو اس صورتحال میں وہ آئیں گے, اگر وہ آتے ہیں اور ان کا کوئی فرض کیجیے 10-20 ہزار آدمی استقبال کرتے ہیں, کسی طرح یہ مینیج بھی کر لیتے ہیں, تو اسی دن اگر عمران خان کال دے دیں اور اس سے 3-4 گنا آدمی جمع ہو جائے تو ہوگا کیا. اور اگر وہ فرض کیجئے جو ان کا منصوبہ ہے, فرض کیجئے عدالت بھی انہیں کوئی راستہ دے دے, ان کی ضمانت بھی قبول کر لے, وہ کتنے جلسے کر سکیں گے؟ نواز شریف صاحب کی عمر اتنی نہیں ہے جتنی وہ بتاتے ہیں, وہ اس سے 2 سال بڑے ہیں. 5 وہ بیماریوں میں مبتلا ہیں, انہیں شوگر ہے, انہیں بلڈ پریشر ہے, انہیں دل کا مرض لاق ہے, ان کی شارٹ ٹرم میموری خراب ہے, تو وہ کیا کمپین چلائیں گے؟ اور یہ تو اپنی ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کرتی ہیں, وہ 2 منشی ہم سب. پھر تو اس کا مطلب ہے ڈاکٹرز اگر اجازت نہیں دے رہے تھے واپس آنے کی تو صحیح اجازت نہیں دے رہے. اگر جو آپ سچویشن, وہ بیمار تو مطلب حرکت تو کر سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, وہ ان کو ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا علاج لندن ہی میں ہو سکتا ہو, یہاں نہ ہو سکتا ہو. لیکن اب ان میں نہ وہ توانائی ہے, نہ وہ یاداشت ہے, اور وہ کوئی عزم و حوصلہ بھی نہیں ہے. شکستہ دل تھے مگر حوصلے نہ ہارے تھے. شکستہ دل ہیں اور حوصلے بھی آپ کے گئے. پاکستان آپ مسلم باڈی لیگ لینگویج نہیں دیکھ رہے شہباز شریف صاحب کی, ٹھیک ہے, تو پاکستان مریم کی اتنا چڑچڑا پن. جب ایک سیاسی لیڈر اتنے چڑچڑے پن کا شکار ہو, غصہ ایک اور چیز ہے, چڑچڑا پن ایک اور چیز ہے, غصہ بھی خطرناک ہے. میں ہمیشہ خان صاحب سے یہ بات کہتا ہوں کہ غصے میں نہیں آنا چاہیے اور لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہیے. ایک مستحکم آدمی جو ہے اس کی آواز سٹیبل پی ڈی ایم اس وقت ڈری ہوئی ہے عمران خان سے بہت زیادہ, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اسی لیے چاہتے ہیں الیکشن. دیکھیے نا جتنے سروے ہوئے ہیں, کچھ حبیب اکرم صاحب نے کیے, اور حبیب اکرم صاحب تو اب منچ گئے, اب اس کاروبار آؤٹ ڈور تو کافی رہے بہت نہیں. وہ 2013 میں انہوں نے یہ تجربہ شروع کیا تھا, اور اب میرا خیال ہے جرنلسٹوں میں کوئی ایسا شخص نہیں جتنا سروے. 5-4 اور مختلف ادارے ہیں. ابھی اپنا گجرانوالہ ڈویژن کا, گجرات کا, فیصل آباد کا ہوا ہے. 2 چیزیں نا ہارون صاحب, فرق ہے. 2 چیزیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اقتدار جانے کا خوف, سیاسی مخالف کے اقتدار میں آنے کا, اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے. خوف کیا اس بات کا ہے کہ عمران خان اگر حکومت بنائے گا تو جو کچھ 10-11-12 مہینے میں ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا, عمران خان کے ساتھ کیا, جو انتقامی کاروائیاں ہوئی, کیسز بنے, عمران خان کہتا ہے 100 سے اوپر ہو گئے, ہمارے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا. اس چیز کا خوف, اس کا بھی ظاہر ہے خوف ہے. آپ کے خیال میں خان یہ کرے دولت کا, وہ کریں گے یا نہیں کریں گے, انہیں کرنا نہیں چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے گزارے یہ ہے کہ وہ ریگن نے لکھا تھا, اس نے نکسن نے, اس نے کہا کہ مجھے کوئی مشورہ دو, تو اس نے کہا تھا کہ بھاگنے کے لیے راستہ دینا چاہیے, ضروری ہے مخالف کو. اور ایک بڑا آدمی جو ہے وہ ذاتی رنجشوں میں نہیں پڑتا. ہمارے سامنے اس کی مثال ہے, یعنی ساؤتھ افریقہ اور نیلسن منڈیلا کے رویے نے بچا لیا نا. جی ٹھیک. اور جو لوگ بدلہ لینا چاہتے ہیں وہ اول تو اسی میں الجھے رہتے ہیں, لیکن زیادہ سے زیادہ وہ تھوڑا سا بدلہ ہی لے سکتے ہیں, وہ زندگی تو نہیں گزارتے. میں ہارون صاحب, بلاول صاحب کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں رہے گا, کوئی اور تجربہ ہو سکتا ہے اس ملک میں, یہ وقت, یہ حالات, یہ مقام ہے کہ وہاں پہ نہیں بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھیے امریکہ بھی یہ اشارہ کر چکا, تقریباً واضح ہی کر چکے وہ, اور آئی ایم ایف پہ وہ ایگریمنٹ پہ سائن کیوں نہیں ہو رہے؟ اسی لیے نہیں ہو رہے. 2 ماہ سے چین کا سفیر یہاں نہیں ہے,
میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ مصدقہ خبر ہے، کئی ہفتے پہلے میں نے بتایا تھا، اگر اس کوئی کسی ایک جگہ سے اس کی تردید نہیں ہوئی. ترکی نے سروے کرایا پاکستان میں، سعودی عرب نے کرایا ہے، چین نے کرایا، امریکہ نے کرایا ہے، اور 3 مہینے ہو گئے اس کو. اور وہ اعداد و شمار وہی ہیں جو لوکل سروے جو ہوئے ہیں اس کے. وہ اس کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھ لیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں تبدیلی آئے گی، سپریم کورٹ کے رویے میں بھی مزید تبدیلیاں آئیں گی، کمیونٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے. دیکھیں جی وکلاء، یہ وہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے 2007 والی کہ وہ ہر وقت عدالتوں کو بائیکاٹ کریں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وکلاء کس کے ساتھ ہیں. اور ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی ان سیاسی پارٹیوں میں. اٹارنی جنرل مستعفی ہو گئے، اور کئی لوگ جو ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ الگ ہوتے چلے جائیں گے، اور سول سرونٹس اس طرح بات نہیں مانیں گے ان کی. یہ عرفان قادر صاحب جیسے کوئی انڈیویجول جو ہیں جن کا مزاج ہی ڈیفینس کا، وہ کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں. سول سے بجائے سیکرٹری خزانہ کیا کہے گا جا کے عدالت میں، اور سیکرٹری ڈیفینس کیا کہے گا عدالت میں جا کے، اور آئی جیز کو بلا لیا جائے کہ آپ بندوبست کر سکتے ہیں رینجرز والوں کو، تو کیا جواب دیں گے؟ لیکن پہلے بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہے پیسے، پہلے کہا نا نہیں ہے پیسے، سیکرٹری دفاع کے فیصلہ نہیں ہوا تھا، پھر کہہ دیں گے تو نہیں، پھر نہیں کہہ سکتے نا، کہہ دیں گے تو توہین عدالت ہے. اپنا گھر گئے نا جی، اپنے نواز شریف صاحب گھر گئے، لیکن اس میں یوسف رضا گیلانی گھر گئے. اس میں ٹیکنیکلی جی عدالت میں جو تقسیم کا تاثر یہ دے رہے ہیں نا، اس طرح سے نہیں ہے. میں اس میں نا یہ سوچ رہا تھا، جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت والی، مثال کے طور پہ اگر 14 مئی کو الیکشنز نہیں کرواتے، اس وقت تک وزیر اعظم پاکستان ڈائریکٹلی از ناٹ اے پارٹ آف دا پروسیڈنگز آف دا سپریم کورٹ، رائٹ؟ تو توہین عدالت اگر لگے گی تو سیکرٹری خزانہ پہ لگے گی، سیکرٹری دفاع پہ لگے گی. اس کے بعد وہ کہیں گے کہ جی، وہ یاد ہے آپ کو وہ یوسف رضا گیلانی کے کیس میں وہ بڑا مشہور جملہ ہوا تھا آصف سعید کھوسا صاحب کا، جس میں انہوں نے لکھا "the buck stops at the office of the prime minister"، ٹھیک ہے؟ تو سپریم کورٹ میں کو وہاں تک پہنچنے میں that where does the buck stops، ٹائم لگے گا، وقت تو لگ سکتا ہے. یہی ان کا مقصد ہے. دیکھیں نا، یہ شہباز شریف صاحب کو بلانے میں شطرنج سے کیوں تشبیہ دی جاتی ہے سیاست کے کھیل کو، کچھ وقت تو لگ سکتا ہے، مگر اس وقت میں خسارہ کس کا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں نقصان انہی کا ہے. انہی کا ہے نا، ہر صورت میں نقصان اسی کا ہے. دیکھیے، میں نے غلام اسحاق خان صاحب سے صدارت کے فوراً بعد میری ان سے ملاقات ہوئی، اس دوران بھی ہوئی تھی ملاقات. انہوں نے ایک نامقبول فیصلہ کیا تھا. انہوں نے نسبتاً ایک پاپولر پارٹی کو ہٹا کر نسبتاً ایک غیر مقبول پارٹی کو حکومت دے دی، ٹھیک؟ اور یعنی وہ باقاعدہ پارٹی کو تو نہیں دی، آپ کو یاد ہی کیا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ جیسا آدمی، دانا بینا آدمی جس نے ساری زندگی سوچ سمجھ کر فیصلے کیے ہیں، آپ نے پبلک سینٹیمنٹس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، اور زرداری صاحب کو حلف دلوا دیا. تو وہ بات بہت کم کرتے تھے، کہنے لگے یار ان سب سزا بھی تو میں ہی بھگت رہا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا. پبلک سینٹیمنٹس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ ابراہم لنکن کی وہی مشہور مثال جو ضرب المثل ہے، کہ وہ ان کا جو قول ہے جو ضرب المثل ہو گیا ہے، آپ سب لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے کچھ دن کے لیے بے احمق بنا سکتے ہیں، اور سب لوگوں کو کچھ دن کے لیے، کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے، سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے تو احمق نہیں بنا سکتے.